اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کی جب ارتعاش اور گونج پیدا ہوئی ہوگی تو اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی کہ ہم آج کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور محمد اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے اس تناظر میں جب حضور نے یہ جملہ کہا۔ اللہ، آج ہم اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ آج کے ماحول میں ہماری بچیوں کی عزت ہے۔ لیکن حضور نے اس دور میں آپ کے لیے جملہ کہا ہے جب کسی طرف بھی ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آپ نے ہمیشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسپیشل عزت دی ہے۔ جو ہی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ دیگر صاحبزادیاں بھی تھیں لیکن ان کے لیے اس طرح اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر کندھے سے اتار کے چارپائی پہ بچھا دیتے اور فرماتے، فاطمہ میری چادر پہ بیٹھو، میری چادر پہ بیٹھو۔ یہ حدیثیں ساتھ ساتھ نوٹ کریں تاکہ یہ ذہن میں رہے، یہ ساری سلسلہ بنتا چلا جائے۔ حضور علیہ السلام خاص اہتمام کرتے اور اپنی صاحبزادی کی عزت کا بہت خیال رکھا کرتے۔ جب حضور علیہ السلام نے شادی فرما دی تو اس کے بعد ظاہر ہے شادی کے بعد زندگی ذرا معاملات اور ہو جاتے ہیں اور زندگی کی ذرا جہت بدل جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر آپ کی جو بچپن سے تربیت کی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ بڑی خاص تھی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ درس قرآن مسجد میں دیتے تھے، مسجد میں آپ درس قرآن دیتے تو آپ گھر آتے جب تو حضرت فاطمہ کو طلب فرماتے اور جو گفتگو وہاں کی ہوتی اپنی صاحبزادی سے بھی کرتے، بتاتے کہ آج میں نے کیا باتیں کی ہیں۔ اور آپ کی صاحبزادی جو ہے ان چیزوں کو سمجھتیں اور بچپن سے یہ عادت حضور نے آپ کو عطا کی تھی۔ زیادہ جو آپ کی زندگی میں ہمیں وصف نظر آتا ہے، جو بہت زیادہ عیاں ہوتا ہے آپ کی جب لائف پڑھتے ہیں، تو وہ ہے عبادت کا۔ عبادت بے مثال تھی اور ساری رات کی نفل پڑھنے کا انداز یہ آپ کا بڑا خاص ہے اور آپ نے اس میں بڑی شہرت پائی ہے۔ اور آپ کا یہ بڑا مشہور جملہ جو ہماری سماعتوں کی نظر اکثر ہوتا رہتا ہے کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ کا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر سجدے کرنے والی، اس قدر اللہ کی عبادت کی شوقین تھیں کہ راتوں کو سجدوں میں آپ کے وقت گزرتا تھا۔ تلاوت قرآن کی بڑی زبردست رسیہ تھیں۔ آپ کی زندگی میں تلاوت قرآن کا جو وصف تھا وہ بہت پریویل کرتا نظر آتا ہے اور آپ کے معمولات میں تلاوت قرآن بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ عادت مبارکہ اتنی زیادہ تھی کہ چکی پیستے ہوئے تلاوت کر رہی ہیں، ہانڈی پکاتے ہوئے تلاوت کر رہی ہیں، صفائی کرتے ہوئے تلاوت کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں تلاوت میں مشغول ہیں، اور قرآن پاک کے ساتھ ایک ایسا شغف تھا۔ اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے اپنی والدہ سے سنا اور آپ کا بھی یہی رنگ آپ شہادت کے بعد بھی نظر آیا کہ سر چڑھ کے کٹ کے آپ کا نیزے کی نوک پہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے تلاوت قرآن فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور عادت مبارکہ تھی کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو مل کے جاتے، اور اب مل کے جاتے، خود جاتے، جا کے ملتے، سلام کرتے اور عرض کر دیتے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ جب واپس آتے تو پھر بھی سیدھا حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور ان سے مل کے تو پھر اپنے گھر جاتے۔ یہ بھی آقا اسلام کا ایک طریقہ رہا اور آپ نے ساری زندگی اس پہ عمل فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا بڑا مختصر وقت آپ کو ملتا ہے اور حضور علیہ السلام جب وصال فرمایا آپ نے آقا علیہ السلام نے، تو اس وقت آپ کی عمر صرف 29 سال تھی۔ 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یتیمی کا جو داغ تھا وہ اٹھانا پڑا اور آپ اب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اتنی زبردست محبت تھی دونوں باپ بیٹی میں، اتنا پیار تھا، اتنا دونوں کے اندر ایک عشق جنون کی حد تک تھا کہ وصال سے پہلے حضور نے چند دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تو میرے قریب آ۔ آپ نے پہلے قریب آئیں آپ تو انہیں سونگھا
فرمایا بابا جان مجھے آپ نے کیوں سونگا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے جنت کی جو خوشبو سونگھی تھی وہ مجھے تجھ سے آتی ہے، تجھ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا کہ اے فاطمہ تو جب یاد رکھ کہ ابھی کچھ ہی دنوں بعد وصال ہونے والا ہے، میں تجھے چھوڑ جاؤں گا، مجھے میرے اللہ کا بلاوا آئے گا اور مجھے میرے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ یہ سن کے رونے لگیں اور آپ کی جو ہے وہ ہچکی بند گئی، لیکن حضور علیہ السلام نے پھر بلایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور مجھے میرے خاندان میں سب سے پہلے ملنے والی تو ہے، یعنی وصال کے بعد جس کو سب سے پہلے میں ملوں گا وہ تو ہوگی۔ جس طرح حضور زندگی میں بھی سفر کے بعد جب واپس آتے یا جاتے تو حضرت فاطمہ سے ملتے یا آ کے بھی ملتے، اسی طرح اس سفر میں بھی یہی سی بات کا خیال رکھا گیا۔ آقا علیہ السلام جب وصال کیا تو آپ اس کے بعد جو ہے صرف 6 ماہ زندہ رہیں اور 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ بات بڑی وثوق سے کہی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لیے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کی قبر انور جنت البقیع میں ہے جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے۔ دوسری روایت ذرا اور ہے اور وہ میرے قبلہ عالم حضرت پیر ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبان اقدس سے مجھے سننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے، جنت البقیع میں نہیں بلکہ آپ کی قبر انور بھی حضور کے حجرہ مقدس میں ہی ہے، اور حضور نے اپنی بیٹی کو جدا نہیں کیا اپنے سے، آپ کی قبر وہیں ہے گنبد خضراء کے نیچے۔ اور اس کا جب میں نے اس وقت سنا اپنے قبلہ عالم سے تو میرے ذہن میں رہی یہ بات، لیکن ہمارے ایک بڑے محبت والے ہیں انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا اور تہجد کا وقت تھا، تو میں حضور کی قبر انور کے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، جدھر آپ کے زانو مقدس ہیں، آپ کے پاؤں مبارک ہیں، جدھر ادھر سبز جالیاں ہیں، جدھر آپ کا چہرہ انور ہے ادھر سنہری جالیاں ہیں، اور جدھر پاؤں مبارک ہیں وہاں سبز ہے۔ فرماتے ہیں میں سبز جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو تہجد کا وقت ہوا تو میں نے درود پاک پڑھتا رہا میں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ 2-4 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے میرے سامنے دروازہ کھول دیا، حضور کے روضے کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ نا بند کر دیں گے ابھی، لیکن انہوں نے بند نہیں کیا، وہ کھول کے اندر چلے گئے، وہ کھلا رہ گیا۔ اب کچھ اور لوگ بھی ہیں، کوئی زیادہ نہیں تھے، کہتے میرے زیادہ 5-10 لوگ تھے جو اس وقت تھے، کیونکہ رات کا آخری وقت تھا، اس وقت لوگ کم تھے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ مطلب میرا خواب ہے کہ میرے سامنے وہ دروازہ کھل گیا، لیکن پھر مجھے یقین آ گیا کہ لگتا ہے اللہ نے موقع دیا۔ کہتے میں نے کچھ نہیں پھر سوچا، میں نے اٹھ کے فوراً قدم اٹھائے اور میں روضہ مقدس کے اندر چلا گیا کہ دیکھی جائے گی، اگر وہاں پکڑ بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، میں اندر تو جاؤں۔ تو میں اندر چلا گیا اور وہاں اندر جو مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا وہ جو ہے 3 قبریں میں نے دیکھی، اور ان میں سے ایک قبر کے اوپر واضح میں نے پڑھا سیدہ فاطمہ کا لفظ، میرے آج بھی کہتے ہیں میرے ذہن میں ہے، حضرت فاطمہ کا نام ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا۔ تو مجھے اس سے پھر یہ یقین ہوا کہ واقعی آپ کی قبر انور گنبد خضراء کے نیچے ہے۔ اور ایک روایت تو ہے کہ جنت البقیع میں ہے، یہ جتنے بھی ہمارے شیعہ حضرات ہیں یہ وہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ خوب روتے بھی ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں اور روتے دھوتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ سمجھ آئی کہ لگتا ہے انہیں ادھر لگا دیا گیا ہے، اصل میں قبر انور حضور کے دامن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی زندگی ہماری بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کی زندگی کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ بے مثال نظر آتی ہیں، وہ ایک بہترین بیوی کی شکل میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزری اور آپ نے ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو خیال رکھا ہے وہ بے مثل ہے۔ کہا جاتا ہے